بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر شے کا اللہ رب العزت نے ایک ظاہر بنایا ہے اور ایک باطن، ٹھیک ہے، ظاہر ہے اور باطن۔ ہم سب انسان ہیں، آپ ہر کوئی اپنی طرف توجہ کرے، آپ اپنی طرف دیکھیں، آپ کا بھی ایک ظاہر ہے، ہر انسان کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ اب جو خاص بات میں کہنے لگا ہوں وہ یہ کہ ہر ظاہر کے بھی دو درجے ہیں اور باطن کے بھی دو درجے۔ آپ اپنے ظاہر کو دیکھیں، پکڑیں، اپنے کپڑے کو پکڑیں، لباس کو پکڑیں، یہ ظاہر الظاہر ہے، یعنی آپ کا جو ظاہر ہے اس ظاہر کے باہر کا حصہ ہے لباس، اور اس کے نیچے جو اصل ظاہر ہے وہ آپ کا جسم۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ظاہر جسم ہے، مگر جسم کو ڈھانپ رکھا ہے آپ نے لباس سے، تو دونوں چیزیں ظاہر ہیں، جسم بھی ظاہر ہے اور لباس بھی ظاہر ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے، کبھی ایسا ممکن ہے، آپ کا جی کرتا ہے اس بات کے لیے، دل چاہے گا کبھی کہ جسم طاہر نہ ہو، جسم غلیظ ہو، پلید ہو، گندا ہو، میلا کچیلا ہو جسم، اور اس پر نہایت شاندار دھلے ہوئے اجلے کپڑے لباس پہن لیں؟ کبھی ایسا اپنی طبیعت سے پوچھ کے بتائیں، کرنے کو تیار ہیں جی؟ کہ جسم صاف نہ ہو اور لباس صاف پہنے، کیا جواب ہے؟ اونچا بولیے۔ اسی طرح اگر جسم صاف ہو، غسل کر لیں، خوب صاف ستھرا کر لیں، اور کپڑے گندے میلے کچیلے اوپر پہن لیں، آپ کا جی کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ تو آپ کی طبیعت ظاہر کے باب میں بھی دونوں درجے جب تک صاف نہ ہوں آپ کی طبیعت قبول نہیں کرتی۔ سو جسم کی طہارت بے معنی ہے اگر لباس میں نظافت نہ ہو، اور لباس کی، ڈریس کی نظافت، صاف ستھرا ہونا بے معنی ہے اگر جسم میں طہارت صاف ستھرا نہ ہو۔ تو آپ دونوں مرتبے جو ظاہر میں ہیں ان کو چاہیں گے نا کہ بڑے پیور، نیٹ اینڈ کلین ہوں، صاف ستھرے ہوں۔ جس طرح آپ یہ نہیں کرتے، نہ جسم گندا رکھ کر صاف لباس پہنتے ہیں اور نہ لباس گندا صاف جسم پر پہنتے ہیں، یہی پوزیشن اب باطن کی ہے۔ تو ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ کسی شخص کا آپ نے اندازہ کرنا ہو ظاہری طور پر، تو پہلے جسم نظر آتا ہے یا لباس؟ جسم تو ڈھانپا ہوا ہے، جسم تو ڈھانپا ہوا ہے۔ تو میں جو کہہ رہا ہوں بات، بگننگ کہاں سے ہوتی ہے؟ بگننگ ظاہر میں بھی اس شے سے ہوتی ہے جو باہر ہے۔ ظاہر میں بھی بگننگ، شروعات اس جگہ سے ہوتی ہیں جو باہر ہے، جو اندر کی طرف اس میں چھپا ہوا ہے اور ہے ظاہر، اس سے بگننگ نہیں، وہ نیکسٹ سٹیپ ہے۔ آپ جب امیج قائم کرتے، رائے قائم کرتے ہیں، تو آپ لباس کو دیکھ کر رائے قائم کرتے ہیں، ابتدا یہاں سے۔ اس لیے آپ نکلتے ہیں بن سنور کے نکلتے ہیں، سج دھج کے لباس پہن کے نکلتے ہیں، اور لباس کے بھی جیسی مجلس میں جانا ہو اس کے مطابق ایک پروٹوکولز ہیں، ڈیکورم ہیں، پروٹوکولز۔ اسی طرح باطن کے بھی دو درجے، باہر لباس تھا اور ظاہر کے باب میں اندر جسم تھا۔ اب آپ ان دونوں کو چھوڑ دیں، باطن کی طرف چل پڑیں، تو انسان کی زندگی کا جو باطن ہے اس میں جو اخلاق ہے، بولیے کیا؟ جو اخلاق ہے وہ اصل باطن ہے۔ جیسے جسم تھا، جیسے یعنی جسمانی زندگی کا ظاہر جسم تھا، باطنی زندگی کا جو باطن ہے وہ اصل اخلاق ہے۔
جیسے جسم لباس کے ساتھ ڈھپا ہوا ہے، اس طرح اخلاق بھی ایک اور طے کے ساتھ ڈھپا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں آداب و عادات، ہیبٹس، مینرز۔ اندر ہیں مورلز، مورلز روحانی زندگی کا ایک وجود ہے، اخلاق، اخلاقیات، یہ اصل روحانی زندگی میں باطن ہے۔ یہ جو باطن کا وجود ہے اخلاق کا، آقا علیہ السلام نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں کہ اخلاقیات کو مکمل کروں، اخلاق کے مکارم مکمل کروں، تمہارے اخلاق بہتر کروں، تمہارے مورلز بہتر کروں، تکمیل کروں، بھیجا اس لیے گیا ہوں۔ تو یہ روحانی زندگی کی اصل ہے اخلاق، اور اس اخلاق کے اوپر ایک لباس ہے، جیسے جسم کا لباس تھا وہ عادات۔ تو آپ کے اخلاق کا پتہ بعد میں چلتا ہے، جیسے جسم کا پتہ بعد میں چلتا ہے، پہلے نگاہ کس پہ پڑتی ہے؟ لباس پر۔ اسی طرح اخلاق کا پتہ بعد میں چلتا ہے، پہلی نگاہ عادات پر پڑتی ہے کہ عادت کیا ہے، آپ کرتے کیا ہیں۔ وہ جو عادات نظر آتی ہیں ان عادات سے اخلاق جھلکتا ہے، اخلاق ریفلیکٹ ہوتا ہے۔ جو عادات اور آداب ہمارے مینرز اینڈ ہیبٹس، بولیے مینرز اینڈ ہیبٹس جو ہماری ہیں، ان کے اندر جھلک ہے، ریفلیکشن ہے ہماری اصل مورلز کی، ہماری موریلٹی کیا ہے۔ تو جیسے بگننگ لباس سے ہوئی، جسم تک بعد میں پہنچے، اسی طرح تصوف میں، روحانیت میں، ولایت میں، فقیری میں بگننگ عادات کو سنوارنے سے ہوتی ہے۔ آداب اور عادات کو سنوارنے سے سفر شروع ہوتا ہے، اس کے ذریعے اخلاق بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں شکلوں میں ہے، اخلاق عادات میں ریفلیکٹ کرتا ہے اور عادات اخلاق کو کنٹرول کرتی ہیں۔ یہ دو چیزیں دونوں طرف سے ہوتی ہیں۔ تو گویا تصوف کے، صوفیاء کے طریق پہ جب آپ چلنا چاہیں گے تو آپ کی ابتدا راہ ولایت پہ آپ جانا چاہتے ہیں، فقیری کی راہ پہ جانا چاہتے ہیں، اللہ والوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اللہ والوں کی زندگی اور سیرت اپنانا چاہتے ہیں، حضور غریب نواز خواجہ اجمیر کی راہ پہ چلنا چاہتے ہیں، حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی راہ پہ چلنا چاہتے ہیں، حضور بابا فرید الدین گنج شکر کے طریق پر ان کی زندگی کا عکس پیدا کرنا چاہتے ہیں، حضور خواجہ نظام الدین اولیاء کا عکس پیدا کرنا چاہتے ہیں، حضور شاہ نقشبند کا عکس پیدا کرنا چاہتے ہیں، شہاب الدین سہرورد کا عکس پیدا کرنا چاہتے ہیں، حضرت ابو الحسن شاذلی کا عکس پیدا کرنا چاہتے ہیں، حضور سیدنا غوث العظم جیلانی کا عکس چاہتے ہیں آپ کے اندر پیدا ہو۔ یہ ایک سفر ہے، اس سفر کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ بولیے، آداب و عادات کو سنوارنے سے۔ یہ نچوڑ بتا دیجیے۔ اب جو شخص اس راستے سے ہٹ کر کوئی اور راستہ بتائے وہ قلقلۃ اللسان ہے، وہ چرب زبانی ہے، وہ دھندا ہے، وہ کاروبار ہے، وہ دنیا داری ہے، مال بٹورنا ہے، مرید بنانا ایسے ہی ہے جیسے گاہک بنانا، وہ اس طرح کا دھندا ہے۔ اگر وہ آپ کو مولا سے ملا نہیں رہا، اگر وہ آپ کو اللہ کی طرف لے کر نہیں جا رہا، آپ کے دل کے اندر اللہ کی یاد کو پہلے سے زیادہ مضبوط نہیں کر رہا، اللہ کی محبت میں اور طاعت میں آپ کے اندر اضافہ نہیں کر رہا، اور آپ کے آداب اور عادات کو سنوارنے سے آپ کی سیرت کی ابتدا نہیں کر رہا تاکہ اخلاق کی بہتری تک پہنچیں، اگر یہ نہیں ہو رہا تو پھر دھندا ہے، پھر کاروبار ہے، تجارت ہے، پھر یہ تجارت۔ اس لیے آپ جب اس مجلس میں آئے ہیں تو یہ سبق لے کے جائیں۔ ہر وقت آپ کے اوپر کوئی نگران نہیں ہوگا، نہ ہر وقت آپ کا کوئی گائیڈ ہوگا آپ کے ساتھ۔ جو لے کے جائیں گے اس پر عمل کر لیں، یہ بہت ہے۔
یہ سبق آپ کا مرشد ہے، یہ سبق جو حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سبق دے رہا ہوں، یہ مرشد ہے، اس کو لے کر جائیں، اس سے اپنے اندر چینج پیدا کریں۔ اگر یہ چیز پیدا نہیں کرتے آپ، اپنی عادات اور اپنے آداب کی اصلاح نہیں کرتے اور ان کے ذریعے اپنے اخلاق کی تطہیر و تہذیب تک نہیں پہنچتے اور کام یہاں سے شروع نہیں کرتے اور صرف بیٹھتے ہیں کہ کرامتیں سن لی، واقعات سن لیے، سر دھن لیا، نعرے لگا لیے، واہ واہ کر لیا، اگر عادات وہیں کی وہیں جمی رہیں، آداب میں کوئی تبدیلی نہ آئی، خیر نہ آئی، اخلاق نہ سنورے، اللہ کی طرف دل میں رجوع پیدا نہ ہوا، مخلوق کے ساتھ آپ کا برتاؤ اور معاملہ بہتر نہ ہوا، عادات اور آداب تبدیل نہ ہوئے، اخلاق تبدیل نہ ہوئے، تو باقی سارا کچھ جو بیٹھ کے کہیں گے سنیں گے یہ گپ شپ ہے اور ایسی لفظی لطف اندوزی ہے، لطف اندوزی ہے۔ اس لیے اللہ والوں کا ذکر کریں، فرمایا ان کو دیکھو تو اللہ کی یاد آ جائے اور ان کے کلام کو سنیں تو آپ کے علم و حکمت میں اضافہ ہو، اور ان کا عمل دیکھو تو آخرت کی رغبت میں اضافہ ہو۔ یہ پیمانہ ہے۔ اگر اس پہ فوکس نہیں کرتے تو پھر ہم جمع ہوتے ہیں اور جمع ہونے کا کوئی نفع نہیں پاتے۔ یہ میں نے اس پر زور اس لیے دیا کہ ہم نے تصوف، فقیری، ولایت، معرفت، اس کا تصور من گھڑت بنا رکھا، سب کرشماتی تصور بنا رکھا ہے، کرشماتی، وہ کرشمے، کشف اور کرامات، اور یا اللہ بودر ہی نہیں کرتے اس چیز کو، ان کی کوئی اہمیت ان کی زندگی میں نہیں ہے، یہ بائی پروڈکٹس ہیں۔ جب بندہ اللہ کی راہ میں چلتا ہے اور جتنا مولا کے قریب ہوتا ہے تو یہ بزرگیاں، برکتیں، کرامتیں، خوارق، یہ چیزیں اس راستے پر چلتے ہوئے بطور بائی پروڈکٹ، ایسے ہی ہوا کے جھونکے ہیں، یہ مفت میں ملتے رہتے ہیں، یہ مفت میں ملتے ہیں، یہ ولایت کا کرائیٹیرین نہیں ہے، یہ پیمانہ ہی نہیں ہے۔ بھلا ایک ولی ہو، ولی کامل، بھلے ساری زندگی اس سے ایک کرامت کا بھی صدور نہ ہو، ظاہر ایک کرامت بھی ظاہر نہ ہو، تب بھی اس کی ولایت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور 1000 کرامات کا ظہور ہو جائے اس کی زندگی میں تب بھی اس کے مرتبہ ولایت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ آپ میری بات کو سمجھیں، ولایت ایک ایسا مرتبہ ہے اور اللہ کے ساتھ ایک ایسا تعلق ہے کہ پوری زندگی ایک کرامت بھی ظاہر نہ ہو اس سے تو تب بھی اس کا مرتبہ ولایت کم نہیں ہوتا، ہر روز ایک کرامت صادر ہوتی رہے تو مرتبہ ولایت بلند نہیں ہوتا۔ میں نے لفظ بولا یہ بائی پروڈکٹس ہیں۔ آپ شوگر کی انڈسٹری لگائیں نا، شوگر مل لگا دیں تو گنے وغیرہ کی جو راپ نکلتی ہے اس کے ساتھ ایک کیمیکل انڈسٹری بھی لگ جاتی ہے، کئی چیزیں نکلتی ہیں جو ویسے ضائع ہو جانی تھی تو ان کو چینلائز کرتے ہیں تو ایک چھوٹی انڈسٹری اور لگ جاتی ہے۔ تو بائی پروڈکٹس ہیں، وہ پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ اولیاء اور صوفیاء ان پر فوکس نہیں کرتے، چونکہ ولی اللہ، اللہ کا دوست، اگر کرامت پر فوکس کرے تو یہ بھی اس کے لیے خیر ہو جائے گا، اللہ کا خیر ہو جائے گا۔ وہ کرامت پر فوکس نہیں کرتے، وہ کرامت دینے والے پر فوکس کرتے، وہ نعمت پہ فوکس نہیں کرتے، وہ نعمت دینے، بولیے، دینے والے پر فوکس کرتے ہیں۔ وہ مرتبے پر فوکس نہیں کرتے کہ میرا مرتبہ اور رتبہ کیا ہے، نہیں، وہ مرتبے دینے والے پر فوکس کرتے ہیں۔ ان کا فوکس ایک رہتا ہے، طلب حق، اس میں صدق و صفا، باقی ساری چیزیں پھر ان کے لیے غیر ہو جاتی، ان کے لیے غیر ہو جاتی۔ سو جب آپ اس راستے پر چلیں گے تو طریق یہی ہوگا کہ اس سے آپ آگے بڑھیں گے۔ حضور سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی کتاب غنیۃ الطالبین سے اب جو میں نے پورا تصور آپ کو اب تک سمجھا دیا،
کہ جب اصلاح ہوتی ہے اور آپ اس طریق پر، راستے پر چلتے ہیں، اس کو طریق بولتے ہیں، اللہ کی طرف جانے والا راستہ، ویسے تو ہر راستے کو طریق کہتے ہیں، مگر تصوف اور صوفیہ اور اولیاء اور عرفاء کی اصطلاح میں طریق اور سلوک سے مراد صرف وہ راستہ جو اللہ کی طرف لے جائے، اور سالک کہتے ہیں جو اللہ کی راہ کا مسافر، جو اس راہ پر چلتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ بگننگ عادات اور آداب کو سنوارنے سے ہوتی ہے، اسی سے مرتبے بنتے ہیں، اس سے اخلاق سنورتے ہیں، اور اس سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو بقایا انگلیوں کا ہلانا، لباس بدلنا، چہرے کا رنگ زرد ہونا، زبان ہلانا، فرمایا یہ بیکار چیزیں ہیں۔ اگر اس نے تسبیح و تعلیل کی، یہ صوفیاء کی زبان تھی، اس میں اللہ کا ذکر کیا تو اس کا اجر و ثواب ضرور ملے گا۔ تسبیح کی، تحلیل کی، استغفار کیا، اوراد وظائف کیے تو ثواب سے آپ محروم نہیں ہیں، مگر ثواب پہ فوکس کرنا ہے تو وہ چیزیں کافی ہیں، اور اگر ثواب دینے والے پر فوکس کرنا ہے تو پھر یہ نہیں، پھر اور چیز چاہیے۔ صوفیاء ثواب پہ فوکس نہیں کرتے، ثواب دینے والے پر فوکس کرتے۔ صوفیاء آداب کو